السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ آج ہماری ویڈیو رپورٹ کا موضوع ہے عالمی سیاست میں تائیوان کا فلیش پوائنٹ یا نقطۂ اشتعال۔ دوستو، ہم پہلے تائیوان کا مختصر سا تعارف پیش کر دیتے ہیں تاکہ بات آگے سمجھنے میں پھر ذرا آسانی ہو جائے گی۔ تائیوان چین کے مشرق اور جنوب میں واقع ایک جزیرہ ہے۔ یہ 2,35,00,000 آبادی پر مشتمل ہے۔ چین کے صوبے فوجیان کے ساحل سے تائیوان کا ساحل 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ تائیوان اور چین کے درمیان سمندر کو آبنائے تائیوان کہتے ہیں۔ یہ ایک اہم تجارتی گزرگاہ ہے۔ یہاں سے چین کا، جاپان، جنوبی کوریا سب کا مال بحری جہازوں سے گزرتا ہے۔ امریکا کے لیے اس کی زبردست اہمیت ہے۔ امریکی ماہرین تائیوان کو کبھی نہ ڈوبنے والا بحری بیڑا اور آبدوز قرار دیتے ہیں، یعنی بحر الکاہل میں تائیوان کی امریکا کے نزدیک فوجی اہمیت ایک بحری بیڑے جیسی ہے۔ تائیوان معاشی طور پر بہت ترقی یافتہ اور خوشحال ملک ہے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے۔ اس کی ایک کمپنی ہے تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کو۔ یہ کمپیوٹر چپ بناتی ہے۔ دنیا میں استعمال ہونے والی 40% سے زیادہ کمپیوٹر چپس تائیوان کی یہ کمپنی تیار کرتی ہے۔ تائیوان چین کا ایک باغی صوبہ ہے جو خود کو الگ ملک قرار دیتا ہے، لیکن یہ اقوام متحدہ کا رکن نہیں ہے۔ چین کا موقف ہے کہ ایک دن تائیوان کو چین میں شامل ہونا پڑے گا۔ خود امریکا نے اسے الگ ملک تسلیم نہیں کیا، لیکن منافقت یہ ہے کہ تائیوان کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں۔ ان دنوں امریکا چین کے خلاف تائیوان کو تھپکی دے رہا ہے۔ وہی کھیل کھیل رہا ہے جو اس نے روس کے خلاف اس کے ہمسایہ ملک یوکرین میں کھیلا۔ یوکرین نے نیٹو فوجی اتحاد میں شمولیت پر اصرار کیا، جس سے روس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ ماسکو نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ اس کو جواز بنا کر امریکہ اور یورپ نے روس پر سخت ترین معاشی اور سفارتی پابندیاں لگا دیں۔ یوکرین کی بھرپور فوجی امداد شروع کر دی۔ ماسکو جنگ میں الجھ گیا اور اس کی ترقی کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس جنگ کے باعث دنیا میں ایک نیا نظریہ وجود میں آ گیا ہے کہ اگر جدید ترین ہتھیار میسر ہوں اور کوئی چھوٹی قوم جذبے سے لڑے تو ایک چھوٹا سا ملک بہت بڑے ملک کے خلاف جنگ میں کامیابی سے مقابلہ کر سکتا ہے، جیسے یوکرین روس کے خلاف کر رہا ہے۔ تو اسی طرح امریکی سامراج چین کو مشتعل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے کہ وہ اپنے باغی صوبے جزیرہ تائیوان پر حملہ کرے اور ایک طویل جنگ میں پھنس کر نڈھال ہو جائے۔ امریکہ نے تائیوان کو ایک نقطۂ اشتعال یعنی فلیش پوائنٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ سن 2005 تک امریکی بحری جہاز کبھی کبھار آبنائے تائیوان سے گزرتے تھے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق یہ راستہ سب ملکوں کے لیے کھلا ہے، لیکن گزشتہ 17 برسوں سے امریکی جنگی بحری جہاز بار بار آبنائے تائیوان سے گزرنا شروع ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ چین کو پیغام دیا جائے کہ وہ بزور طاقت تائیوان کو اپنے ساتھ ضم نہیں کر سکتا۔ امریکہ ہی اس علاقے کا تھانے دار ہے، چودھری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے اتحادی ملکوں برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا نے یہاں سے اپنے جنگی بحری جہاز گزارنے شروع کر دیے ہیں، صرف چین کو پریشان کرنے کے لیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے جاپان میں ٹوکیو کا دورہ کیا تو جزیرہ تائیوان کے بارے میں چین کو سخت تنبیہ کی۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کا عہد ہے کہ وہ تائیوان کے دفاع کے لیے فوجی طور پر اس ملک کی مدد کرے گا، یعنی چین اور تائیوان میں جنگ ہوئی تو امریکی فوجیں اس کے ساتھ مل کر لڑیں گی۔ اپنے دور صدارت میں صدر بائیڈن نے تیسری بار صاف لفظوں میں یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ تائیوان کو یوکرین سے بھی زیادہ مدد دے گا۔ واشنگٹن سے بیجنگ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر چین نے تائیوان میں فوجی مداخلت کی تو اس پر اسی طرح معاشی پابندیاں عائد کی جائیں گی جیسے روس پر لگائی گئی ہیں، اور اسے باقی دنیا سے تنہا کر دیا جائے گا۔ چین کو تائیوان کو اپنے ملک میں ضم کرنے کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑے گی، یہ ہے امریکی پیغام۔ واشنگٹن نے تائیوان کی فوجی صلاحیتوں کو بہت تیزی سے بڑھانے کے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔
امریکہ تائیوان میں اپنی افواج کی تعداد بھی بڑھا رہا ہے جو وہاں پہ مقیم رہے گی چاہے وہ جنگ میں حصہ نہ بھی لے۔ یہ وہ کام ہے جو امریکہ نے یوکرین میں بھی کیا، یعنی اس کو جنگی طور پر بہت زیادہ اسلحے سے لیس کیا۔ وہ کئی برسوں سے روس کے اس ہمسایہ ملک کو جدید ترین ہتھیار فراہم کر رہا تھا تاکہ روس اگر فوجی مداخلت کرے تو اسے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، اور ایسا ہی ہوا۔ امریکہ کی یہ حکمت عملی بن گئی ہے کہ براہ راست اپنے دشمنوں سے جنگ نہ کرو بلکہ اپنی طفیلی ریاستوں کے ذریعے لڑائی کرو۔ امریکی اپنے لوگ مروانا نہیں چاہتے، ملک میں شور مچ جاتا ہے جیسے ویتنام اور افغانستان کے جنگ میں ہوا، بے عزتی الگ برداشت کرنا پڑتی ہے جیسے افغانستان میں کرنا پڑی۔ لہٰذا تائیوان کے بارے میں امریکی پالیسی یہ ہے کہ جنگ کی صورت میں تائیوان کو بھرپور جنگی انٹیلیجنس مہیا کی جائے۔ انکل سام تائیوان کو ایسے چھوٹے سائز کے موبائل جنگی ہتھیار فراہم کرنے جا رہا ہے جو ایک چھوٹا ملک بڑے ملک کے خلاف جنگ کی صورت میں استعمال کر کے اسے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تائیوان کے پاس پہلے ہی امریکہ کے دیے ہوئے ایسے میزائل ہیں جو چین کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ حال میں واشنگٹن نے اسے راکٹ چلانے کے موبائل پلیٹ فارمز مہیا کیے ہیں، F-16 جنگی طیارے بیچے ہیں اور بحری جہازوں کو ہدف بنانے والے کروز میزائل بھی۔ اب تائیوان سمندر میں بچھانے کے لیے امریکہ سے بارودی سرنگیں اور مسلح ڈرونز خرید رہا ہے۔ واشنگٹن تائیوان کو سائبر سیکیورٹی کے نظام اور اسپیشل فورسز کی تربیت بھی دے گا۔ وہ چین کے ایئر ڈیفنس کو ناکارہ بنا سکے، یہ اس کا مقصد ہے۔ دوسری طرف چینی قیادت تائیوان کے معاملے پر اپنے اصولی موقف کو دہراتی رہتی ہے کہ یہ جزیرہ چین کا لازمی حصہ ہے۔ چینی صدر ژی جن پنگ بار بار کہتے ہیں کہ اگر تائیوان نے باقاعدہ خود مختار ملک ہونے کا اعلان کیا تو اس صورت میں چین اس کے خلاف جنگ کرے گا۔ اس وقت تک بیجنگ امریکہ کی اشتعال انگیزی کے جواب میں تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ البتہ چین کے سمندری بحری بیڑے آبنائے تائیوان میں جنگی مشقیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے جنگی جہاز تائیوان کے قریب پروازیں بھی کرتے ہیں تاکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، لیکن چین مشتعل ہو کر جنگ چھیڑ دے اس بات کا امکان نہیں۔ حادثاتی طور پر جنگ شروع ہو جائے تو الگ بات ہے۔ امریکہ اور یورپ کا مفاد ہے کہ چین جنگ میں پھنسے اور اس کی معاشی ترقی کو بریکیں لگ جائیں۔ دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں یا جنگی ماحول بنا رہے، امریکی اور یورپی کمپنیوں کا اسلحہ فروخت ہو، یہ سامراجی ملکوں کا پرانا کاروبار ہے۔ تو جناب، آپ نے میری رپورٹ سنی، اب میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔